حال ہی میں خبر آئی ہے کہ یہودیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ لال بچڑے کی قربانی دینے کے لیے اب بالکل تیار ہیں۔ قربانی کی یہ رسم وہ دجال جسے وہ اپنا مسیحا مانتے ہیں کی آمد سے پہلے اس کے استقبال کے لیے اور تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے صہیونی یہودی جو اس وقت حکومت پر قابض ہیں، دجال کی آمد کی تقریب میں امریکی صدر کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں۔ یہودی اپریل کے مہینے میں یعنی ایک آدھ ہفتے میں ہی ایک لال بچیا کی قربانی کر کے تیسرے ہیکل کی تعمیر کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے بعد وہ باقاعدہ دجال کی آمد کی تیاریاں کریں گے۔ یہ وہ لال بچیا ہے جو لال گایوں کے اس گروپ کا حصہ تھی جنہیں اس خاص قربانی کے لیے 2022 میں امریکہ کے علاقے ٹیکساس سے امپورٹ کر کے اسرائیل لایا گیا اور یہاں قائم کردہ سینٹرل ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کو ان کی نگرانی سونپی گئی تھی۔ دو لال بچیا کی قربانی کے لیے تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے قربان گاہ بھی تعمیر کر دی گئی ہے۔ اگر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دیکھا جائے تو یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ دجال کی آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے متوقع ہے، اور اگر اسرائیلی میڈیا کی طرف سے آنے والی ان حالیہ خبروں پر یقین کر لیا جائے تو دجال کی آمد کا وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی زور و شور سے اپنے مسیحا کی آمد کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس کے لیے انہیں لال بچیا کی قربانی اور تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز کرنا ہے۔ بچڑوں کو ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ تعمیر کر لی گئی ہے اور آنے والے 1-2 ہفتوں میں کسی بھی دن یہ قربانی عمل میں لائی جائے گی، جس کے بعد دجال کے استقبال کے لیے باقاعدہ تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ بہت عرصے سے صہیونی یہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، جگہ جگہ ایسے جانوروں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ جو سرخ بھی ہوں اور اتنے سرخ ہوں کہ ان کے کھر بھی ساتھ سرخ ہوں، اور یہ کہ ان کی ایج بھی ایسے میچ کر رہی ہو کہ قربانی کے وقت وہ 3 سال کے ہوں۔ بالآخر یہ بچڑے ان کو مل گئے ٹیکسس، امریکہ سے، اپیرنٹلی مڈل ایسٹ سے نہیں، کسی اور جگہ سے نہیں، بلکہ ٹیکسس سے یہ ان کو مل گئے۔ وہاں پہ پابندی ہے کہ آپ لائف اسٹاک کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، تو پھر بڑے طریقے سے ان کو پیٹس یعنی کہ پالتو جانوروں کے طور پہ کلاسیفائی کیا گیا اور وہاں سے ان کو ایکسپورٹ کیا گیا اسرائیل میں، جو کہ ویسٹ بینک یعنی کہ مغربی کنارے کے کسی ان ناؤن انڈسکلوزڈ لوکیشن پہ وہ موجود ہیں۔ اور کیلکولیٹ کی جائے ان کی ایج تو یہ تقریباً اپریل 2024 کا ٹائم بنتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی ان کو سیکریفائز کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ 3rd ٹیمپل انہوں نے بنانا ہے۔ کہاں بنانا ہے؟ جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، تو مسجد اقصیٰ کو گرا کے یہاں پہ 3rd ٹیمپل بنایا جائے گا، لیکن یہ ٹیمپل ہے مسجد اقصیٰ پہ۔ مسجد اقصیٰ کی جو ایکسکویشن ہے، اس کے زیر زمین کھدائی ہے، یہ بہت عرصے سے ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ویل ڈاکومنٹڈ رپورٹس ہیں اس بارے میں۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے، لیکن اس وقت صہیونی اپنے مذہب کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی پاکیزگی کے اس معیار پہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں، اس کے لیے ان کو پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ اب پاکیزہ کیسے ہوں گے؟ ان کے مذہب کے مطابق یہ جو بچڑوں کی ایک کوالٹی میں نے بتائی ہے، ان بچڑوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کو جلایا جائے گا اور ان کی راکھ پانی میں مکس کر کے ان سے پھر کچھ صہیونی ہوں گے جن کو پاکیزہ کیا جائے گا، اور پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ عبادت کر سکیں اور اپنا جو ٹیمپل ہے وہ بنا سکیں۔ اگر اس کو شہید کر دیا جاتا ہے تو پھر مسلمان کیا کریں گے؟ خاموش رہنے کا آپشن نہیں بچے گا۔ اٹ کوڈ بی اے گلوبل آؤٹریج۔ یہ ایک اس کا اینڈ یہ ہے کہ مسلمان جو ایک گلوبل یعنی کہ صورتحال لوکل جھڑپوں سے سٹارٹ ہو کے بعد میں یہ گلوبل بن جائے، جس کا دنیا کو بہت نقصان ہوگا۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید اسرائیل پھر صفحہ ہستی سے مٹ جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں سے آپ کی جنگ ہوگی تو اسرائیل کی تجارت بھی ساری مسلمان ملکوں کے ذریعے ہوتی ہے، اس کی جو امداد ہوتی ہے وہ بھی مسلمان ملکوں کے ذریعے ہوتی ہے، تو پھر اگر وہ رک جاتی ہے تو اسرائیل کا گلا گھونٹ جاتا ہے، وہ مسلمان ملکوں میں گھرا ہوا ہے۔ تو یہ ایک پاسبلٹی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان حکمران اسی بے غیرتی کا ثبوت دیں جس کا دے رہے ہیں۔ میں عام طور پہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن جب آپ ہزاروں بچوں کی ان کی شہید ہوئے جسموں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو گلیوں کے کتے بھنبھوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ تہذیب کو سسپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بے غیرتی ہے جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر کچھ ایسا ہو جائے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مسلمانوں کی حیثیت دنیا میں زیرو رہ جاتی ہے۔ آپ آرگو کر سکتے ہیں کہ اس وقت کون سی بڑی اچھی ہے، لیکن اس وقت ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ہماری ریلیونس رہ جاتی ہے، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ریلیونس بھی ختم ہو جاتی ہے۔
کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ کچھ فرنج گروپس ہیں، یہ اسرائیل کی نیشنل پالیسی کا تو حصہ نہیں ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اسرائیل کی نیشنل پالیسی کا حصہ نہیں ہے. کچھ بڑے الٹرا کچھ قسم کے ایکسٹریم رائٹ ونگ ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ تھیوری اس حوالے سے ڈاؤٹ میں پڑ جاتی ہے کہ جیسے میں نے آگے کہا کہ امریکن قوانین کے مطابق تو یہ ایکسپورٹ ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ صہیونی اور کچھ عیسائی گروپ، پرائیویٹ گروپس، وہ قانون کو اس لیول پہ مینیپولیٹ کریں کہ ان کو پالتو جانوروں کی کیٹیگری میں ڈال کے یہاں پہ ان کو لے آیا جائے؟ کچھ نہ کچھ تو اس میں حکومت کا حصہ ہو ہی گا، ادروائز تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر اتنی سیکریسی کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی کو نہیں پتا؟ اس کی کوئی پروٹیکشن ہوگی، کوئی اس کی حفاظت ہوگی، تو یہ گورنمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے. پھر تیسری چیز اس میں بہت اہم یہ ہے کہ اس میں جو عیسائی شامل ہیں، کچھ ایونجیلیکل کرسچن جس میں شامل ہیں، وہ بذات خود ایک پریشانی کی بات ہے. وہ اس لیے کہ، اور یہ ایک طرف پریشانی کی بات ہے اس حوالے سے کہ یہ تو ملٹی ڈائمینشنل ایک چیز ہونے لگی ہے، ملٹیپل ایفرٹس ہیں. اور دوسری طرف اس میں ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ عیسائی اور صہیونی دونوں ہی ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں. یعنی کہ جن کرسچنز کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کا ویو یہ ہے کہ جب مسجد اقصیٰ گر جائے گی اور وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد جو صہیونی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا. اور جو صہیونی ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں، وہاں پہ جو باقی دنیا ہے انکلوڈنگ عیسائی، یہ سب ختم ہو جائیں گے، یعنی کہ سارے کے سارے ان کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی اور یہ سارے کے سارے اہل یہود میں آ جائیں گے. یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اس صورتحال میں مسجد اقصیٰ کا گرایا جانا، شہید کیا جانا، کیا یہ واقع ہی ممکن ہے؟ فیوچر کو تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے. صہیونی پہلی دفعہ اس پوزیشن میں ہے، اتنی ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ آلریڈی غزہ میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے. تو ان حالات میں صہیونی جو کہ جھوٹ بولنے میں کوئی اپنا ثانی نہیں رکھتے، کیا بعید ہے ان سے کہ وہ کچھ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دیں یا اس طرح کا دعویٰ کر دیں کہ مسجد اقصیٰ میں کچھ دہشت گرد چھپے ہوئے اور اس پہ حملہ کر دیں، یا یہ کہہ دیں کہ اندر جا کے ہم نے تو بڑا ایک ڈسکریٹ آپریشن کیا تھا لیکن اس کے باوجود غلطی سے کچھ ہو گیا ہم سے اور وہ جو عمارت ہے وہ گر گئی ہے. یعنی کہ اس طرح کی بہانے بازی کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ رک جائے اور جو مسلمان حکمران ہیں یہ تجربہ ہو جانے سے پہلے ہی اسرائیل پہ پریشر ڈالیں کہ وہ اس کو روک دے، یہ تجربہ نہ ہونے دیں. کیونکہ یہ تجربہ اگر ہو جاتا ہے، اور یہ بھلے پرائیویٹ گروپس ہی ہیں جو اسرائیل میں کر رہے ہیں، لیکن اگر پورے ملک میں یہ 2000 سال کی پروفیسی اگر یہ پھیل جاتی ہے اور پورا ملک اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر مسجد اقصیٰ کو بچانا ناممکن ہو جائے گا. اور اگر مسجد اقصیٰ شہید ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہی حکمران جو آج غزہ کے لیے نہیں بول رہے ہیں، ان پہ زمین تنگ ہو جائے گی. کیونکہ مسجد اقصیٰ کا گر جانا یہ محض ایک مسجد کا گر جانا نہیں ہوگا، یہ 3 مقدس ترین عبادت گاہیں مسلمانوں کی ان میں سے ایک ہے. اینڈ دیٹ ول بی اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن ہمارے اپنے رولرز کے لیے. اس ساری سچویشن کو بچانے کا، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسرائیل پہ میکسیمم پریشر پہلے ڈالا جائے کہ آپ کی تجارت، آپ کی امداد، سب کچھ روک دیا جائے گا اگر یہ کام ہوا. ادروائز دنیا میں کس لیول کا بلوا ہو سکتا ہے، اللہ ہی بچائے اس سے. رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہودیوں نے ان تقریبات کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو دعوت نامہ بھی بھیج دیا ہے. اب اگر یہودیوں کے اس قسم کے اقدامات پر غور کیا جائے، اگر واقعی میں دجال کی آمد اتنی قریب ہے، تو یہ دنیا بھر کے اسلامی ممالک اور باقی اقوام کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. کیونکہ دجال کی آمد کے ساتھ ہی اس کے حق میں یہودی کھڑے ہوں گے، اور مخالفت میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے علاوہ بھی کئی اقوام ہوں گی. کمزور ایمان والے مسلمان اور عیسائی دجال کے دھوکے میں آ جائیں گے، اور یوں ایک افراتفری کا دور شروع ہو جائے گا. مستقبل کا علم تو صرف رب کائنات کے پاس ہے کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ چاہے جو بھی ہو، بحیثیت مسلمان وہ ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی پر قائم رہنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.